نے دیکھا کہ خانقاہوں میں جہاں علا وجہ سنت کام ہو رہا ہے وہاں یہاں اللہ کے لیے پیار ہے. پیر صاحب کو بھی پیار ہے مریدوں سے, اللہ کے لیے کوئی غرض نہیں, اور مریدوں کو بھی اللہ کے لیے تو اغراض نہیں, اس میں کوئی غرض نہیں, کوئی قوم کوئی وہ, دل سے محبت, کبھی قوم کے اعتبار سے کبھی دل میں کوئی بات نہیں آئے کہ فلاں استغفر اللہ کے پیارے تو بھی اللہ کے لیے محبت کریں. اگر فرماتے بطور یہ فرمائے اس زمانے میں یہ چراغ لے کر تلاش کرو نہ ملے گا کہ اللہ کے لیے بھی کسی سے محبت کرتا ہے. حضرت حکیم صاحب کے حلقے میں جب ہم آئے دیکھا کہ ماشاء اللہ وافر ہے, اور ایک کا پیار اللہ کے لیے اور کوئی خدا ہے, ایک دوسرے مرید سے محبت کر رہا ہے, مرید شیخ سے, شیخ مریدوں سے اللہ کے لیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے المتحابون فیہ, میری وجہ سے محبت کرتے ہیں, نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے, اور بشارت دی اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی وجبت محبتی, میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے المتحابین فیہ جو میری وجہ سے محبت کرتے ہیں, المتجالسین فیہ جو میری وجہ سے بیٹھتے ہیں, المتبازلین فیہ جو میری وجہ سے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں. جی ان کے اوپر میری محبت واجب ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنا تو کسی سے اللہ کے لیے محبت کرو. تو جب شیخ سے اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے تو آپ کو اللہ کی محبت مل گئی, کام ہو گیا. کیونکہ باہمی محبت تو آسان نہیں ہے. اب اس دوست سے اللہ کے لیے محبت کریں گے اس میں تھوڑے سے اغراض آئے تھے, لیکن شیخ کے ساتھ محبت اللہ کے لیے, اور شیخ کو مریض اللہ کے لیے, اس میں کوئی غرض نہیں, وجبت محبت, اور اوپر سے محبت نازل ہو گئی, دونوں کو مل گئی اللہ کے, شیخ کو مل گئی مرید کو, اتنی بڑی بشارت. انسان کسی سے بھی محبت کرے تو اس کا ایک منصب ہوتا ہے, تو پھر آسان ہوتا ہے اللہ کے لیے محبت کرنا. باہمی دوستی ہے, کاروبار ہے, اس میں اور اغراض بھی آ جائیں گے, یہاں تو کوئی غرض نہیں, کوئی کاروباری اشتراک نہیں ہے, کوئی دوسری معاملات نہیں. جی بہت بڑی نعمت ہے. دلیل عام حضرت نوری فرماتے تھے کہ ہم نے دیکھا خانقاہوں میں جہاں علا وجہ سنت کام ہو, ذمہ داری تو نقل چیز تو ہر چیز ہے, نقل دلیل اصل ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے, جو دوائی جتنی قیمتی ہوگی اس کی نقل ہوگی, سستی کی نقل نہیں ہوگی. اللہ کی نقل آئی انا ربکم الاعلی, رسول اللہ کی نقل میں 50 آئیں گے دجالون کذابون کل یزمن نبی ہو. تو پیر کی اگر نقل آگے, نقلی پیر آگے آ تو پھر اصل پیر کو کیوں منکر ہو؟ نقل تو دلیل اصل ہے, جس میں کوئی اصل ہے جس کی نقل بنائے رہے, اور نقل اعلیٰ چیز کی بنتی ہے, ادنا کی نہیں بنتی. پہلے ڈول کی نقل نہیں ہے, شوگر کی جو گولی 100 روپے کی آتی اس کی نقل نہیں ہے, وہ یہ اعلیٰ چیز ہے. کبھی بھی انسان نقلی شہد مل رہا ہے, نقلی دیسی گھی, کیا اس کی وجہ سے ہم اصل کی تلاش چھوڑ دیں؟ اصل بھی ملتا ہے, تلاش کرو, ڈھونڈو, علامات پوچھو, علامت ملے گی, صلی اللہ والے تمہیں ملے گا. قوم الصادقین, قیامت تک صادقین نے آنا ہے, جن کی صحبت سے دلوں کی دنیا بدلے گی, قیامت تک آنا ہے. نائبین پیغمبر نے آنا ہے قیامت تک, مخلصین ہوں گے تبھی تو نائب پیغمبر بنیں گے. ہم نے پیغمبر کی جو ہے نا جو وراثت ان کے اندر ہوگی, ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا کون سنبھالے گا؟ نبی تو نہیں آنا, وارثین سنبھالیں گے نا. ہمارے کو وارث اچھے آئیں گے جن کے پاس اصل مال ہوگا. اب کوئی نقل اس کی جگہ بن جائے تو آپ اس نقل کی وجہ سے اصل کے نہ منکر ہوں اور نہ تلاش چھوڑیں. بہت اہم بات ہے, تمام اشکالات کو ختم کر دیں, تمام سوالات کو ایسے پردہ اٹھا دیں. یہ بات, یہ بہت اہم بات کر رہے ہیں الحمدللہ. اور ہم نے بہت تجربہ کیا, ہم جس زمانے میں تھے اس میں بہت نقلی لوگ تھے, بہت نقلی لوگ تھے, کیا اصلی نہیں تو اللہ اکبر رسول. اتنے جب اندر جھانکا
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کہاں کہاں حاصل کرتے ہیں، دیکھتے ہی دل کی دنیا بدل، لیکن تلاش کرنا پڑتا ہے، طلب صادق چاہیے، مل جائے بس۔ شاہ عبد الغنی پھول پوری فرماتے ہیں دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کہ مناسبت والا شیخ مل جائے تمہیں خزانہ مل گیا، جتنا چاہے مال نکال لو، جتنا چاہے مال نکال، اگر مناسبت والا شیخ مل گیا کہا یہ تمہارا خزانہ ہے، یہ معدن ہے، معدن، یہ دکان نہیں ہے، معدن ہے، اور معدن میں سے تو نکلتے ہی رہتا ہے مال، یہ تھوڑا مال نہیں، بہت مال نکلا، معدن، معدن کی طرح، پھر تو بس شروع ہو جاؤ، بس مال نکالنا شروع کرو، ہر ایک اپنا مال دے کر جائے گا اور خود کو چلا جانا ہے، تم کیا کرو؟ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑی دکان ہے تو وہ مٹھائی لینے کو بند ہوگی تو چھوٹی دکان کھلی، جلدی سے اس نے وہاں سے مٹھائی لیا، یہ بھی بند نہ ہو جائے، مجھے تعبیر پوچھی جو ہمارے والد صاحب کے دور کے آدمی تھے، کہ بڑی دکان بند ہو گئی، چھوٹی دکان ہے، اب اس میں نہیں کرو گے تو فتح کھاؤ گے۔ اور اس کے بعد ماشاءاللہ متبع سنت ہو گیا، داڑھی رکھ لی، یہ وہ سب دنیا سے گیا، میں نے جنازہ پڑھایا، ماشاءاللہ چہرے پر نور تھا، متبع سنت تھا، کہ دیکھو فتح نہیں کھانا، وہ بڑی دکانیں تھیں، انہیں کا مال چھوٹی دکان پر، اگر یہ بھی نہیں کرو گے تو بعد میں کوئی ملنے والا نہیں۔ لوگ کہتے جو پہلے والے بزرگ کتنے رہ گئے جی، یہ نفس اور شیطان کی شرارت ہے، پہلے والے بزرگ کتنے رہ گئے جی، تاکہ کچھ نہ کریں آپ، پہلے پہلے تو خوراکیں بھی نہیں ہے تو کیوں کھاتے ہو روٹی، پہلی والی مرغی ہے، پہلے والا گوشت ہے، پہلے والی روٹی ہے، چھوڑ دو کھانا، پہلی والی سبزی ہے، پہلے والی فروٹ ہے، یہ سب زہر ہے، جب باٹی میں چیک کراؤ کیوں کھا رہے ہو تو جی زندہ رہنا ہے، تو روح اتنی وہ بیچاری یتیم ہے کہ اس کے لیے تمہیں اگر آج کے حساب سے جو مال مل رہا ہے تم پہلوں کی تلاش کرتے، تم تو پہلوں کو تو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ میرے شیخ سے کسی نے کہا کہ جی وہ جنید بغدادی جیسے بزرگ نہیں رہے، فرمایا ان کا مرید تو شبلی تھا، ہمارے لیے تو ہم کافی ہیں، شبلی مرید تھا، اور مرید میں کرامت تھی، شبل کہتے شیر کے بچے کو، وہ بادشاہ نے بلایا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو، ساتھی بھی گئے جو شاگرد جاتا ہے مرید، وہ قالین ایرانی قالین پر شیر بنے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی بات کی ایسی بدتمیزی کی، تو شبلی نے ہاتھ مارا تو وہ جو نقشہ تھا وہ شیر بن گیا کھڑا ہو کر ایسے کرامت ہے، تو بادشاہ ڈر گیا، حضرت نے ایسے پیچھے دیکھا اور ایسے کر کے اشارہ کیا، وہ دوبارہ نقشہ بن گیا، اور ان کو ڈانٹا کہ اس سے شبلی معلوم اس کا نام پڑا، شبل کہتے شیر کے بچے، مرید میں اتنے کرامت تھی تو پیر کہاں ہوگا، ان کا مرید تو شبلی تھا، مان لے تو ہم کافی ہے بھائی، بغدادی بھی بھول گیا، چلو بس کرو بھائی۔